السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ تو بات چل رہی تھی قرآن کے بارے میں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، اس کے بارے میں تم نہ شک ہے، تم نہ شبہ ہے، تو تمہیں کیا کرو، قرآن جیسا پورا قرآن نہیں، پورے قرآن میں ایک چھوٹی سی جو آیت ہے اس جیسی کوئی ایک آیت یا ایک سورہ بنا کر کے دکھاؤ۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑو، باقی پوری کائنات کو جما لو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑو، باقی سب کو جما لو۔ اگر تمہیں جمانے پر جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے نبی پر نہیں اترا ہے، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو کیا کرو، پورے کے پورے لوگوں کو جما لو، ایک سورہ بنا کر کے دکھاؤ۔ اللہ فرماتا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، نہیں کر سکو گے، نہیں کر سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، نہیں کرو گے اور ہرگز نہیں کر سکو گے، تو پھر کیا کرو، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، ڈرو اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس آگ کی لکڑیاں کیا ہیں، لوگ اور پتھر ہیں، لکڑیاں ڈال کر نہیں جلاتے اسے، لوگ اور پتھر، یعنی جہنم کی آگ سے ڈرو، جو کس کے لیے تیار کی گئی ہے، انکار کرنے والوں کے لیے، اعدت للکافرین، انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اس بات میں یہ بھی بات آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزے ہیں، کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، اور ایک ہی پیالے میں 70 لوگ دودھ پینا، ایک ہی دودھ کے پیالے میں 70 لوگ دودھ پینا، خندق کھودتے وقت روم اور فارس کی فتح کی خوشخبریاں دینا، تو بہت سارے معجزے ہیں ہمارے نبی کے۔ لیکن اسی معجزے کو کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ تو علماء نے کہا کہ یہ معجزہ ہمارے نبی کا سب سے بڑا معجزہ، معجزہ کہتے ہیں عادت کے خلاف کام کو، انسان کی عادت کے خلاف کوئی کام اگر نبیوں سے ہوا تو وہ معجزہ، اگر نبی کے علاوہ کسی سے ہوا تو وہ کرامت۔ ارے بس سب میں اگر جھوٹوں سے، مکاروں سے، کافروں سے، مشرکوں سے کچھ ہوا تو یہ جادو، 3 الگ الگ چیزیں، ایک معجزہ، ایک کرامت، ایک جادو۔ اگر نبیوں سے ہوا تو وہ معجزہ، اگر نبی کے علاوہ صحابہ سے، نیک لوگوں سے ہوا تو وہ کرامت، اگر مشرکوں سے، کافروں سے، گنہگاروں سے ہوا تو وہ جادو۔ تو دیکھو، معجزہ اور کرامت کی طاقت نبیوں کے پاس، ولیوں کے پاس نہیں ہے۔ اللہ طاقت دیا تو ہمارے نبی بھی معجزہ، انبیاء معجزہ دکھا سکتے ہیں۔ بھئی ہمارے نبی کو اللہ طاقت دینے میں، ہمارے نبی انگلی سے اشارہ کر کو چاند کے 2 ٹکڑے کریں۔ اگر اللہ طاقت نہ دیتا تو چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے تھے؟ نہیں۔ تو طاقت دینے والا اللہ، ہمیں اپنے عقیدے کو خراب نہیں کر لینا کہ اتنا بڑا مقام ہے ہمارے نبی کا، نبی کا وہ مقام دیے سکون، پہلے وہ دیکھنا۔ ارے بس، تو اب ہے رہی بات معجزے کی، اور معجزوں میں سب سے زبردست معجزہ ہمارے نبی کے، اور وہ معجزوں میں بھی سب سے زبردست بھاری معجزہ، سب سے بڑا معجزہ کیا کہتے ہیں؟ تو قرآن کا معجزہ، 1400 سال تک سب سے بڑا معجزہ، 1400 سال تک ابھی بھی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا یہ معجزہ، کبھی بھی ختم، پورے معجزہ ختم ہو رہی ہے۔ ارے بس، لیکن ہمارے نبی کا جو قرآن کا معجزہ ہے وہ کب تک سے ہے؟ 1400 سال سے ہے، اور قیامت تک رہتا، قرآن کو ختم نہیں کر سکتے کوئی۔ تو قرآن کا معجزہ اتنا زبردست کہ پوری دنیا پورے قرآن کو نہیں، پورے قرآن کی ایک آیت کو بھی لانے سے ہمت ہار رہی ہے، تو یہ اتنا بڑا مقام کیوں ملا قرآن کو؟ پوری دنیا بھائی یہ آیت نہیں بنا سک رہی ہے، تو اتنا بڑا مقام،
اتنا بڑا معجزہ کیوں بنا قرآن؟ اس کے چند وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ دیکھو، قرآن سب سے پہلے ایسے نبی پر اترا جو پیدائشی یتیم تھے، یعنی ان کے ابا نہیں، سمجھ میں آ رہا ہے، اور پیدا ہوتے ہی 5 یا 6 سال کی عمر میں تھے، امی چلے گئے، تو امی ابا کوئی ایسا کام، ایسا پیسہ نہیں جمع کر گئے تھے کہ جس کی وجہ سے ہمارے نبی 6 سال کے بعد سے لے کر 60 پر 3 سال کی عمر تک، 40 سال تک رکھ لو نا، کہیں کہ تو 40 سال میں نہ نبوت کا کام شروع ہوا، تو 40 سال تک ہمارے نبی کو ایسا پیسہ نہیں رکھ کر گئے جس کی وجہ سے ہمارا نبی وہ پیسہ رکھو، کچھ پڑھے رہو، کچھ علم حاصل کرے رہو، ایسا بھی نہیں۔ اور شہر بھی دیکھو مکہ، کون سا شہر؟ مکہ۔ اس زمانے میں سب سے کم علم والے کون کو؟ تو مکہ، عرب، اور عرب میں سب سے زیادہ مشہور مکہ۔ کچھ بھی پڑھائی نہیں، کچھ بھی تعلیم نہیں، نہ پڑھے لکھے ہی، نہ مدرسے، نہ کالج ہیں، نہ یونیورسٹیاں، کچھ بھی نہیں وہاں۔ صرف لوگوں کو اتنا معلوم تھا بکریاں چرانا، اونٹاں چرانا، پیسے کھانا۔ ایسی جگہ مکہ، چاروں طرف سے پہاڑی علاقے، یا تو پتھر یا تو ریگستان، بالو، اس کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں، کوئی اچھی چیز بھی نہیں جا کو دیکھ سکے، مکے کو بار بار آ کو دیکھ سکے، اور راستے بھی ایسے نہیں کہ بار بار ہمیں مکے کو جا کر کیا کر سکے، دیکھ سکے۔ اتنا چھوٹا شہر، چاروں طرف سے پہاڑی، چاروں طرف سے بالو، اور لوگ اتنے سخت اپنی تلوار کی تیزی معلوم کرنے کے واسطے سامنے والے کی گردن اڑاتے، اور خاندان کی لڑائیاں زمانے تک چلتی۔ باپ مرتا بول کر مرتا کہ میں اس سے دشمنی رکھا ہوں، تو بھی رکھنا، بول کو مر جاتا۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ تو تعلیم کا بھی کچھ یہ نہیں، اور چلو کھیتی کا کام بالکل نہیں، کہے گا تو بنجر زمین، پوری کی پوری پتھر، پوری کی پوری بالو، کیا کھیتی کا کام کریں گے؟ چلو بیپار کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں ہے، بکریاں اور اون کے علاوہ۔ ایسی جگہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات باہر آ رہی ہے، پیدا ہو رہی ہے ہمارے نبی، اور ہمارے نبی پیدا ہو رہی ہے یتیم بن کو، ابا نہیں، امی 6 سال کی عمر میں جا رہی، تو چلو پراپرٹی ہے، مال ہے، دولت ہے، اس سے پڑے رہیں گا، نہیں، وہ بھی نہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دودھ پلانے کا موقع ملا تو بنو سعد سے بہت ساری عورتیں آئی تھیں۔ اس زمانے میں کیا کرتے تھے کہ تو بچہ پیدا ہوتے ہی آزو بازو کے جو کھیڑے جہاں ہریالی زیادہ رہتے نا، وہاں والے آتے تھے، آپ کو کیا کرتے تھے، پیدا ہوتے اس بچے کو لے لگ جاتے تھے، لے لگ جا کو 2 سال تک دودھ پلا کو، اسے ہریالی میں رکھو، اسے باتاں سکھا کو، اسے ایک زبردست بچہ بنا کو مکے میں للا دیتے تھے۔ تو جب بنو سعد سے عورتیں آئی تھی تو کون بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر نہیں گئے، کہیں کہ تو یتیم دینے کے واسطے ان کے پاس کیا بھی نہیں ہے، پاپو نہ پیسے کو آتے تھے لے لگ جائے، تو کوئی بھی ہمارے نبی کو لے کر گئے نہیں۔ آخر میں حضرت حلیمہ کئی کو خالی ہاتھ جانا، چلو اللہ یہ بچے میں برکت رکھا رہیں گا، کو ہمارے نبی کو لے لگ گئے، کوئی لے کر گئے نہیں، کہیں کہ تو یتیم بچہ، پیسے نہیں رہتے ان کے پاس، غریب بچہ۔ ایسے نبی پروان چڑھ رہی، 40 سال کی عمر میں آ رہی، اور پوری 40 سال کی عمر میں کبھی بھی ہاتھ میں پین نہیں، کبھی بھی ہاتھ میں کتاب نہیں، کسی مدرسے میں جا کو بیٹھے نہیں، کسی کالج میں جا کو بیٹھے نہیں، کسی کے پاس جا کو بیٹھے نہیں، سر میں آ رہا ہے کچھ بھی نہیں۔ اور 2 بار سفر کرے تھے ملک شام کا، وہ سفر بھی کہے گا تو بیپار کا، کہے گا بیپار کا، وہ بھی چند دن، پھر وہاں سے آگے۔ تو 40 سال لوگوں کے بیچ میں تھے، پیسہ نہیں، پڑھائی نہیں، کچھ بھی نہیں، اچانک 40 سال کے بعد لوگوں کے سامنے آ رہی، آ کر لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قولو، کہو، لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو لوگ تعجب ہو رہی، 40 سال تک انہوں ہمارے ساتھ ہی،
ہمارے ساتھ کھاتے ہی، ہمارے ساتھ پیتے ہی، ہمارے ساتھ اٹھتے ہی، ہمارے ساتھ بیٹھتے ہی۔ ہاں ہم مانتے ہیں کہ نبی صادق ہیں، سچ بولتے ہیں، نبی امین ہیں، امانت داری، کہ کسی کے مال کو دھوکہ نہیں دیتے، ہم مانتے ہیں، لیکن اچانک کیوں یہ ایسی بات کر رہی، اور وہ بھی ایسا کلام پیش کر رہی کہ وہ کلام نہ تو جادو ہے، وہ کلام نہ تو شعر و شاعری ہے، وہ کلام یا تو پاگلوں جیسا ہے، ایک عجیب ہی کلام ہے جس میں صرف حلاوت یعنی مزہ، مٹھاس ٹپکتا ہے، ایسا کلام پیش کر رہی۔ تو یہ معجزہ ہے تو پھر کیا؟ یہ تو ہے معجزہ کہ جو کبھی بھی زندگی میں قلم نہیں پکڑے، زندگی میں کتاب نہیں پکڑے، وہ آ کر اتنا زبردست کلام، سبحان اللہ، پورے قرآن میں، پورے قرآن میں سب سے زبردست آیت کون سی کہتا ہے؟ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سما واقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ پورے قرآن میں سب سے زبردست آیت، جس میں کئی سارے علوم ہیں اور کئی سارے زبردست حروف بھی ہیں، زبردست آیت پورے قرآن کی۔ کیا آیتیں ہیں قرآن کی کہ عرب پریشان ہو گئے، کیونکہ تو زبان جانتے تھے، وہ عربی جانتے تھے، ہم نہ عربی معلوم نہیں بھائی، اس لیے میرے تو پکے ہی، لیکن عرب کو کیا معلوم تھا؟ عربی جانتے تھے وہ، تو بات میں اتنی وزن، بات میں اتنا اثر کہ جب بھی ہمارے نبی کی منہ سے، ہمارے نبی کی زبان سے قرآن نکلتا تو لوگوں کے دل پھٹ جاتے تھے، لوگ مجبور ہو جاتے تھے قرآن کو ماننے کے لیے۔ تو یہ تو ہے سب سے بڑا معجزہ، علامت یہ ہے، پہلا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ قرآن کو اتارا جو جگہ پہلے سے کچھ بھی نہیں تھی، پھر ایسے نبی کے سینے میں اتارا جو نبی کبھی بھی کتاب اور قلم کو ہاتھ نہیں پکڑے، ایک دم بالکل کچھ بھی پڑھے لکھے نہیں، لیکن وہ نبی اتنا شاندار کلام پڑھ کر سنا رہی کہ پورے کے پورے لوگ پریشان، پورے کے پورے پریشان۔ تو اب چیلنج کر رہا قرآن، ایسے نبی کی زبان سے میں قرآن پڑھا رہا ہوں، ہمت ہے کیا؟ قرآن لا کر دکھاؤ۔ تو پوری کوششیں کرے کافر اور مشرکین، یہود و نصارہ، سبھی مال لگا لے، جان لگا لے، کیا کی کرتا لے نبی کو ختم کرنے کی، قرآن کو ختم کرنے کی، لیکن ہوا نہیں۔ ارے بس سب میں یہاں تک کہ جنگیں بھی لڑنا پڑا۔ تو قرآن اسی لیے معجزہ ہے، پہلا۔ دوسری وجہ کیا؟ جب قرآن اتریا تھا تو اس وقت جب سامنے تھے ہمارے نبی کے، جو سامنے تھے وہ عرب تھے۔ کون تھے وہ؟ عرب۔ اور عرب کو صرف ایک ہی چیز آتی تھی، زبان۔ عرب اپنی زبان کو بڑا شان سمجھتے تھے، اتنی زبردست بات کرتے تھے کہ بات کرنے والے کی زبان سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بجلیاں کڑک رہی۔ ارے بس کیا بہترین بات عرب کی، اپنی زبان پر ان کو فخر تھا، اپنی زبان پر ان کو شان تھی، بڑا اپنے آپ کو بڑا بھاری سمجھتے تھے۔ ایسے لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے کہا کہ چلو تمہیں اپنی زبان میں سب سے ماہر سمجھ رہی نہیں، چلو قرآن کی ایک آیت بنا کر دکھاؤ، قرآن کا ایک سورہ بنا کر دکھاؤ۔ عاجز ہو گئے۔ اتنا زبردست بولنے والے، اتنا زبردست شعر و شاعری کرنے والے، اتنا زبردست اپنی زبان پر گھمنڈ رکھنے والے، چلو ہمت ہے تو کیا کرو، کر کے دکھاؤ۔ مجبور ہو گئے، کر کو دکھائی نہیں۔ یہاں تک کہ عرب ہمیشہ ڈرتے تھے کہ نبی کی بات کوئی باہر والا سنیا تو انہیں کیا ہو جاتا، نبی کا چاہنے والا بن جاتا۔ تو ولید ابن مغیرہ جو پورے عرب میں سب سے بڑا عقل مند اور سب سے بڑا ممتاز سمجھا جاتا تھا، اسے بلائے مکہ والے، بلا کر کہنے لگے دیکھو ولید ابن مغیرہ، حج کا موسم آ رہا ہے، اطراف و اکناف سے لوگ آئیں گے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے، قرآن پڑھ کر سنائیں گے، تو وہ لوگ نبی کا کلام سنیں گے تو نبی پسند آتی، نبی کا کلام پسند آتا، نبی کے اوپر ایمان لا لیتی۔ اب نبی کے اوپر ایمان لا لیے، ان کی قوم بڑی بھاری بن جاتی ہے، ہمیں پست ہو جاتی، اس لیے کیا کریں گے، آنے والے سب کیا بولیں گے۔ تو ولید ابن مغیرہ نے کہا بولو تمہیں کیا بولنا چاہتی ہیں، بولو۔ تو سب نے کہا ہم نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اسی زبان سے، ہم بول دیں گے کہ کیا ہے یہ، پاگل ہیں، مجنون ہیں، دیوانے باتیں کرتے ہیں۔
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایسا بولنے لگے۔ تو ولید ابن مغیرہ کہا بیکار بات ہے، کہ تو جب جا کو نبی کے پاس انہیں بیٹھتی، نبی سے بات کرتی، تو نبی کی بات سے، نبی کے کلام سے ان کو اچھا معلوم ہو جاتا کہ نبی پاگل نہیں ہے، نبی مجنون نہیں ہے، نعوذ باللہ، نبی اچھے ہیں، تمہیں جھوٹے ہو جاتی۔ دوسرا بولو۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے، ہم لوگوں کو یہ کہیں گے کہ شعر و شاعری کرتے ہیں، شاعریاں بولتے رہتی نہیں، شعر و شاعری کرتے ہیں۔ تو ولید ابن مغیرہ نے کہا عرب تو سب سے زیادہ شعر و شاعری جانتی، جب نبی قرآن پڑھ کر سنا ہے تو وہ شعر و شاعری سے کہا ہے، کیا ہوا؟ شعر و شاعری کہیں ہے، قرآن کہیں ہے، تمہیں بھی جھوٹے بن جاتی۔ ٹھیک ہے، ہم یہ بولیں گے کہ یہ شیطان اور جنات سے معلوم کر کے ہم نہ بولتے ہیں، کاہن ہے۔ تو ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ جب ان کی باتیں سنیں گے تو ان کو اچھا معلوم آتا ہے، انہوں جھوٹ بول رہی لیکن محمد سچ بول رہی ہو، اس لیے یہ بھی بیکار۔ کہیں کہ تو میں پورے عرب میں سب سے زبردست شاعر ہوں، اور جتنا میں شعر و شاعری کے بارے میں جانتا ہوں اتنا تمہیں نہیں جانتے، لیکن جب بھی میں محمد کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان سے قرآن سنتا ہوں تو مجھے ان کی زبان سے مٹھاس معلوم ہوتی ہے، اس قرآن میں ایک صداقت، سچائی معلوم ہوتی ہے۔ بیکار یہ سب باتیں۔ ٹھیک ہے، اب کیا بولیں گے؟ تو ولید ابن مغیرہ نے غور کر کے کہا ٹھیک ہے، تمہیں بول ڈالو، انہوں جادوگری، کیا ہی جادوگری، اپنی جادو سے باپ اور بیٹے میں، میاں اور بیوی میں کیا کرالتے ہی؟ جھگڑا کرالتے ہی۔ ایسا نہ ہوا، صدیق اکبر ایمان لائے، ان کے بیٹے ایمان لائے نہیں، ان کے ابا ایمان لائے نہیں، بعد میں ایمان لائے بھائی، لیکن شروع میں ایمان لائے کیا؟ تو یہ بول ڈالو، ارے بس سب میں تو یہ بول کر دیکھو۔ لیکن بہت زیادہ کوشش کرے عرب ہمارے نبی کو بدنام کرنے کی، لیکن اللہ کی چراغ کو کون بجھا سکتے؟ کوئی بجھا سکتے کیا؟ تو ہر ایک آدمی سنتا ہمارے نبی کے کلام کو تو کہتا یہ تو مجنون کا کلام نہیں ہو سکتا نا، یہ تو کسی کاہن کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ تو کسی شعر و شاعری کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ تو ایک سچے نبی کا کلام ہو سکتا۔ تو چیلنج دیا اللہ ان کو، تم نہ اپنی زبان پر فخر ہے نہیں تو کیا کرو؟ قرآن پیش کر کے دیکھو، پیش کر سکے نہیں۔ اسی لیے قرآن کیا ہے؟ سب سے بڑا معجزہ ہے ہمارے نبی کا۔ تیسری وجہ، اس میں غیب کی باتیں اور آئندہ آنے والی باتیں سب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر اس زمانے میں روم اور فارس کے بہت زیادہ لڑائیاں ہوتے تھے، جیسے آج کل امریکہ، ترکی سپر پاور مانے جاتی نہیں، سب سے زبردست طاقت والے امریکہ ایسے مانے جاتے رہتی نہیں، ویسا اس زمانے میں سب سے پاورفل کو روم اور فارس۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت ہوئی الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون۔ ایسا قرآن کی آیتیں اتری۔ تو روم اور فارس کے مقابلے میں شروع میں روم کے آدمی ہار گئے، فارس والے جیت گئے، نبی بولے تھے۔ پھر چند ہی سال گزرے تھے کہ روم والے جیت گئے، فارس والے ہار گئے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ آیتیں سنائے تھے کافر اور مشرکین کو، تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، شرطی میں بھی شرط لگاتا ہوں، تمہیں بھی شرط لگاؤ۔ تمہیں بول رہی نہیں، پہلے فارس جیت ڈالتی، بعد میں روم ہار جاتی ہے، پھر چند سال کے بعد روم جیت ڈالتی ہے، فارس ہار جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تمہیں بولے سکاچ، لیکن شرطی تمہیں ہار گئے تو ہم نہ پیسے دینا، ہمیں ہار گئے تو تم نہ پیسے دیتی۔ دو طرف سے شرطی کیا ہے؟ جوا اور حرام ہے، سب نعرہ ہے۔ دو طرف سے شرطی کبھی بھی جائز نہیں۔ تو اللہ کی شان چند سالوں کے بعد ایسا ہی ہوا کہ پہلے فارس والے جیتے، روم والے ہار گئے، پھر روم والے جیتے، فارس والے ہار گئے۔ جیسا قرآن بول کر تھا ویسا ہوا۔ تو وہ لوگ لا کر پیسے دیے تھے ہارجہ کو، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ صدیق اکبر لے کر ہمارے نبی کے پاس گئے تھے، تو ہمارے نبی کہنے لگے اکبر یہ پیسہ ہمارے لیے جائز نہیں، یہ بھی ایک طرح کا کیا ہے؟ جوا ہے۔ نئی شریعت اترتی تھی بھائی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں تھا کیا لے لے چلے گئے، سوال نہیں اٹھانا، نئی شریعت اتر لی تھی، سن مارا ہے۔ تو بعد میں آنے والی لڑائیوں کے بارے میں بولے ہے کہ نہیں؟ قرآن بولے ہے کہ نہیں؟ کتنی غیب کی باتیں بول کر ہیں۔
تو تیسری وجہ. چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس میں پچھلی امتیں اور پرانی شریعتوں کا بھی ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کی امتوں کے بارے میں اور ان کی شریعتوں کے بارے میں پورا کا پورا قسم ہے. قرآن میں یہود اپنی امت کے اپنی کتاب کے بارے میں اتنا نہیں جانتے تھے جتنا ہمارے نبی جانتے تھے. آ کر پوچھے نا ہمارے نبی سے، روح کے بارے میں بولو، ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں بولو. ابھی آ کر بہت ساری باتیں پوچھے تھے، کہف والوں کے بارے میں بولو. ایسے بہت ساری باتیں جن کو خود معلوم نہیں تھا، لیکن ان سے زیادہ کسے معلوم تھا؟ ہمارے نبی کو معلوم تھا. تو پچھلی امتوں کے بارے میں اور ان کی شریعت کے بارے میں ارے بس سب میں ہے. تو اسی لیے قرآن اتنا زبردست کلام ہے کہ اللہ اس میں کیا کرتے تھے، کیا کرے تھے؟ پچھلی امتوں کے بارے میں، پرانی شریعتوں کے بارے میں اللہ اس میں بول کرتے. پانچویں وجہ قرآن کئی کو اتنا زبردست ہے اس لیے کہ دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی قرآن بول دیتا تھا. اس زمانے میں منافقین کیا کیا سوچ رہی، مشرکین کیا کیا سوچ رہی اپنے دلوں میں، کیا کیا پلانہ بنا رہی، نبی کے خلاف کیا کیا پلانہ بنا رہی، یہ سب باتیں کون بول ڈالتا تھا؟ قرآن بول ڈالتا تھا. کوئی ہے کتاب آج ایسی جو سامنے والے کی سازشوں کے بارے میں بول سکے؟ نہیں. لیکن قرآن میں یہ شان تھی کہ دلوں کی چھپی ہوئی باتیں کون بول دیتا تھا، ہے کہ نہیں؟ منافقین کیا کیا پلانہ کرتے تھے، ہمارے نبی کو اللہ معلوم کراتا تھا نہیں. چھٹی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے کسی قوم یا فرد کے متعلق یہ پیشن گوئی یعنی یہ بات بتائی کہ یہ لوگ یہ کام نہیں کر سکیں گے. حالانکہ اس زمانے وہ پاورفل تھے، لیکن پھر بھی قرآن بولے کہ یہ نہیں کر سکیں گے. اپنی بات میں سچے تھے لیکن پھر بھی یہ کام نہیں کر سکیں گے. جیسے یہود کہتے تھے ہمیں اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ہم نے ہرگز نہیں مارتا، اللہ ہم نے ہرگز کیا نہیں کرتا، مارتا نہیں. ٹھیک ہے، اللہ بولنے لگا تمہیں اللہ کے بیٹے بول رہی نہیں، اللہ نہیں مارتا بول رہی نہیں، چلو موت کی تمنا کرو، موت کو مانگو اللہ سے. لیکن ہرگز مانگے نا. قوم کے بارے میں، جماعت کے بارے میں بولا کہ نہیں اللہ، کہ بول رہی اللہ کے بیٹے، اللہ مارتا نہیں، وہ بول رہا نہیں. ٹھیک ہے، مانگو گا نا، موت کی تمنا کرو گا نا، دیں گے. اللہ کے پاس آنا ہے، بیٹے کو تو اللہ کے پاس آنا ہے نہیں ہے، موت کو مانگو گا نا، دیں گے. لیکن ہرگز مانگے نہیں، ڈر گئے. بتایا کہ نہیں قرآن؟ کوئی ہے کتاب ایسی؟ ساتویں وجہ یہ ہے کہ قرآن کے سننے سے ہر عام، ہر خاص، ہر مومن، ہر کافر آنکھوں میں سے آنسو نکل جاتے تھے. جو بھی قرآن سنتا تھا، چاہے عام ہو یا خاص، مومن ہو یا کافر، اس کے آنکھوں میں سے کیا آ جاتے تھے؟ آنسو آ جاتے تھے. اتنی زبردست کتاب کوئی ہے دنیا میں؟ نہیں ہے. اسی لیے جبیر ابن مطعم کہتے ہیں اسلام لانے سے پہلے اتفاقاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نماز مغرب میں سورہ طٰہٰ پڑھتے ہوئے سنا. ارے باسر میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری آیت پر پہنچے تو میرا دل اڑنے لگا، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. ارے باسر میں سورہ طٰہٰ نہیں، سورہ طور. کیا؟ سورہ طور. وہ کون سی آیتیں تھی؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون. کیا وہ بن گئے ہیں آپ ہی آپ؟ کیا خود بخود تمہیں بن گئی کیا، یا وہی اپنے آپ کو بنا لیے؟ اللہ پوچھ رہا ہے کیا تمہیں خود بخود بن گئے کیا، یعنی تو تمہیں خود اپنے آپ کو بنا لیے ہیں کیا، کیا تمہیں آسمان اور زمین کو بنائے ہیں کیا. یہ آیتیں جب میں سنیا تو میرا دل اچھلنے لگا، میرے آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. حالانکہ جبیر ابن مطعم ایمان نہیں لائے تھے اس وقت، بعد میں ایمان لا لیا. آٹھویں وجہ کیا ہے؟ اس کو بار بار پڑھنے سے اور بار بار سننے سے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی. قرآن کو بار بار پڑھنے سے آدمی تھکتا نہیں اور بیزارگی محسوس نہیں کرتا. اور سننے والے بھی بار بار سننے سے ان کو تھکاوٹ ہوتی نہیں، اکتاتے نہیں، انہوں نفرت کرتے نہیں، بیزارگی نہیں کرتے. یہ بات سب میں اتنا زبردست کلام کوئی آج تک کوئی آیاش نہیں. نویں وجہ یہ ہے کہ اس کو اتارنے والا خود اللہ ہے اور اس کی حفاظت کرنے والا بھی اللہ ہے. آپ چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے لوگوں تک، بوڑھے لوگ بھی ایسے ہیں جن کو جا کر قرآن پڑھو بولو، سورہ فاتحہ سے شروع کر کے قل اعوذ برب الناس تک کیا کر ڈالیں گے؟ سنا لیں گے. دنیا کی کوئی بھی کتاب، کوئی بھی مذہب کی کتاب ایک ایسی پیش کرو جس کے کتاب کے پورے حافظ ہو لوگ، آج تک نہیں. پڑھیں گے نہیں اسکول؟ تمہیں سبھی پڑھیں گے نہیں.
لیکن یہ کتاب تو بھی دیکھیں سے یاد کرنے ہوا، 10-20 پیجہ بھی یاد کرنے نہیں ہوا. لیکن چھوٹا بچہ، 6 سال کا بچہ اور 60 سال کے بوڑھے دونوں بھی کیا ہو جاتے ہیں آرام سے آج کل حافظ ہو جاتے ہیں. پوری کتاب ازبر دیکھ نہیں سکا. تو کیوں؟ اللہ اسے ایسی جگہ رکھے ہی، حفاظت ایسی جگہ کر کے رکھے ہی کہ جسے کوئی ختم نہیں کر سکتا، جسے کوئی چرا نہیں سکتا. وہ کون؟ انسان کا دل. وہ کیا ہو؟ انسان کا دل. یہاں سے کوئی چوری کر سکتا کیا بھائی؟ یہاں ہمارا کہہ رہتے تو چوری کر لے رہتے، کہ تو چور رہے خود بخود کیلیاں بنا لیتی. سر مارا کفل کوسا تو بھاری لگاؤ، لیکن چور کیا کرتی؟ خود بخود کیلی بنا لیتی. تو اس سے بات معلوم ہو رہی کہ آج تک قرآن ختم نہیں ہوا. تو یہ معجزہ ہے کہ اللہ خود اسے اتارا ہے اور اللہ خود اس کی حفاظت بھی کر رہا ہے. 10ویں وجہ یہ ہے کہ قرآن میں پورے کے پورے علوم ہیں. کون سا علم ہونا، کون سے طبقے والے کون سا علم چاہتے ہیں کہ وہ علم کہاں ہے؟ قرآن میں. جتنے بھی علوم آپ کو ہی نہیں آج دنیا میں، ہر ایک علم کہاں سے باہر آیا ہے؟ قرآن ہی سے باہر آیا. ارے بات سب میں صرف کوئی علوم نہیں تھے بھائی، سب کچھ نکالنے والے قرآن سے تھے. جو کچھ بھی آپ بیان کر رہی ہیں وہ سب کا سب کہاں ہے؟ قرآن میں ہے. کوئی بھی چیز آپ. اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو دریا کے پاس. تو دیکھیں ایک پرندہ آیا، آ کو چونچ ڈالا دریا میں، اپنی چونچ ڈالا تو وہ دریا میں سے 2 قطرے پرندے کے چونچ کو لگے تھے، وہ بھی گر گئے. ٹکتی کیا چونچ کے پر پانی گر گئے. تو خضر علیہ السلام نے کہا اللہ کا علم دریا ہے. مثال کے طور پر دریا ختم ہو جاتی، اللہ کا علم بھی ختم ہو جاتا نہیں. سمجھانے کے لیے کیا؟ سمجھانے کے لیے. اللہ کا علم کیا ہے؟ دریا ہے. پوری کائنات کو جو اللہ علم دیا ہے، وہ جو پرندے کو چونچ کو لگا تھا دیکھو عطا دیا ہے. پوری کائنات کو اللہ اتنا علم دیا ہے. اتنا علم رکھ لے کو کہتا گھمنڈ کرتی نہیں. ہاں تو جو علم کا خزانہ رکھ کر ہے اس کی کیا شان رہنا. جو علم کو خود پیدا کیا اس کی کیا شان رہنا. ہاں آج انسان رہتے تھی جان لے کیا بولتا، مجھے سب کچھ معلوم کرتا. تو کون سا علم ہونا بولو؟ سیاست کا، فلکیات کا، زمینوں کا، آسمانوں کا، کون سا ہونا بولو آپ کو علم کہاں ہے موجود؟ قرآن میں. ہر ایک فیلڈ والے اپنی فیلڈ میں کامیاب ہو سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ قرآن کو پڑھیں. تو یہ 10 وجوہات ہی قرآن کے معجزہ، سب سے بڑا معجزہ ہونے کے کہ دنیاوی کوئی بھی کتاب یہ 10 چیزیں ہیں تو لا کر دکھاؤ کرنا. کوئی بھی کتاب یہ 10 چیزیں رہنا اس میں نہیں لا کر سکتے. پوری زندگی کیا دنیا ختم ہونے تک بھی نہیں لا سکتے. تو اللہ بول رہا ہے جب نہیں لا سکتے نہیں تو ڈاؤٹ کئی کو کر رہی. تمہارا ڈاؤٹ بھی کیسا کا تمہیں معلوم. تمہیں دل لگا کو سوچے کہ نا تم نہ بات سمجھ میں آ جاتی، لیکن تمہیں دل لگاتے نہیں، ہونا کو شکا نکالتے ہی. جیسے ابو جہل سے لوگوں نے کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی پڑھتے ہیں اور جو بھی ہم نہ سب کو بتاتے ہیں وہ سچ ہے، حالانکہ تو بھی جا کر چھپ چھپ کے کیا کرتا ہے؟ نبی کا قرآن سنتا ہے، پھر مانتا کیوں نہیں؟ وہ کہنے لگا ہمارا خاندان اور بنو عبد مناف کا خاندان ہمیشہ ٹکر. انہوں کیا کرے؟ اپنی خاندان کی شرافت اور شان بتائے تو میں بھی پیچھے پیچھے گیا، میں بھی میرے خاندان کی شان اور شرافت دکھاتا گیا. وہ لوگ لوگوں کی خدمتیں کرتے رہے، حاجیوں کو خوب خدمتیں کرتے رہے، میں بھی ان کے ٹکر میں آیا کہ میں بھی لوگوں کی خوب خدمت کرتا گیا، حاجیوں کو خوب یہ کرتا گیا. وہ لوگ جس میں آگے بڑھتے، بنو عبد مناف ہے نہیں ہمارا نبی کا خاندان، تو میں بھی بہت آگے بڑھتا تھا. لیکن اچانک ان کی قوم میں سے، ان کے خاندان میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا جو کہنے لگا کہ میں نبی ہوں، میرے پاس جبرائیل آتے ہیں، تو اب میں کیا کرنا؟ اب یہ خاندان آگے بڑھے گا نہیں. اب اس لیے میں کیا کر رہا ہوں گا تو میں پوری کوشش کرتا ہوں اسے ہرانے کی، ان کو ہرانے کی، ان کو ختم کرنے کی. حالانکہ مانتا تھا ابو جہل، لیکن ایمان نہیں لایا. ضد، شان چل جاتی ہے، مقام چل جاتا ہے، عزت چل جاتی ہے. تو بڑے بڑے دشمن مان گئے کہ ہمیں قرآن کی جیسی کتاب کوئی نہیں لا سکتے.
بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے فصحا، بڑے بڑے بلغا، پڑھے لکھے لوگ عاجز آ گئے قرآن کے سامنے کہ ہمیں قرآن کو نہیں پیش کر سکتے، قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں پیش کر سکتے۔ اتنی زبردست کتاب اللہ دیا ہے، تو اللہ بول رہا ہے جب تمہیں نہیں مانتے ہی، جب تمہیں قرآن کے مقابلے میں کوئی نہیں لا سکتے تو پھر مان لو میری بات۔ ٹھیک ہے، آپ میری بات مانتے نہیں، مرضی کرو، جو مرضی چاہے کرو، لیکن انتظار کرو، ڈرو اس آگ سے۔ جس آگ کی لکڑیاں کون بننے والے ہیں؟ لوگ اور پتھر۔ جس طرح میں دنیا کی آگ کو لکڑیاں، پیٹرول، کرشنال، یہ وہ دال سلگاتے رہتی نہیں، جہنم کی آگ میں لکڑیاں، پیٹرول، یہ وہ نہیں، صرف وہاں پتھر اور لوگ ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ پتھر اور لوگ ہوں گے۔ کہ تو پتھروں کی پوجا ہو رہی ہے نہیں آج دنیا میں، پتھروں کی خدایاں بنائے جا رہی نہیں آج، اس لیے سن مارا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ڈرا رہا اللہ کتنا پیار سے، دیکھو جب تمہیں شک نہیں، تم نہ شک نہیں، یعنی مان لو میری بات کو۔ اگر نہیں مانتے کیا؟ ٹھیک ہے، آنکھ سے تو ڈرو بھائی، آنکھ سے تو ڈر کو، میری کتاب کو مانو۔ معلوم میری کتاب تمہارے دلوں پر اثر کر رہی ہے، لیکن تمہیں کیا کر رہی؟ ہونا کو، خاندان کو، پیسوں کو، دولت کو، دنیا کو سامنے رکھو، میرے قرآن کو ٹکرا رہی ہو۔ آج پیش کرو بھائی۔ نوجوان بولتی کہ مولانا مزہ نہیں ہے۔ کیوں مزہ نہیں ہے زندگی میں؟ قرآن سن کر دیکھو، ہیڈ فونس لگا کو، قسم خدا کی رات میں قرآن سنو بھی، خالی دلوں کی نہیں، دنیا بدلی نہیں تو بعد میں بولو۔ بڑے بڑے نافرمان، بڑے بڑے شرابی، بڑے بڑے زانی لوگ جب قرآن کی آیت سنے تو ان کی دل کی دنیا بدل گئی۔ معلوم کیا؟ ایک اللہ والے غالباً جنید بغدادی یا باعزید بستامی، غالباً نام معلوم نہیں، اللہ معاف کرنا، پوری رات کھڑے تھے ایک عورت کے لیے، پوری رات کھڑے تھے۔ عورت بولی تھی کہ میں آتی ہوں، ملاقات کرتی ہوں۔ کوئی مشہور ولی ہے، اللہ کے ولی، کسی عورت کی محبت میں کیا تھے؟ فریفتہ تھے، تو پوری رات کھڑے تھے۔ تو جب صبح کی اذان ہونے لگی تو دل میں خیال آیا کہ ایک عورت کے لیے میں پوری رات کھڑا، لیکن وہ عورت میرے پاس نہیں آئی، لیکن میرا اللہ کیا کر رہا ہے؟ مجھے بلا رہا ہے، میرا اللہ ابھی بھی میرے انتظار میں ہے۔ صرف اذان کی اتنی تاثیر ہے تو قرآن کا کتنا اثر رہے گا۔ ایک ڈاکو رات میں ڈاکہ کر رہے تھے، رات میں مال چرا رہے تھے، تو اس قافلے میں سے ایک شخص نے یہ آیت پڑھی کہ کوئی مشہور ہے آیت، وہ ابھی بھی ایمان والوں کو یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی ڈر سے دھڑکیں۔ وہ آیت قرآن کی آیت جب انہوں پڑھ رہے تھے اندر، تو وہ آیت سنتے اپنے پورے ڈاکو پنے کو چھوڑ کو، توبہ کر کو کیا کریں، ایمان میں آ گئے اور وقت کے ولی بھی بنے انہوں۔ ایک اللہ والے بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، غالباً اللہ کے نام کی عزت کرے سوچتے اللہ ان کو ولیوں کا سردار بنایا۔ ایک بوڑھیا اور ایک بوڑھے دونوں، گھر میں بارش پڑ رہا تھا تو اب قرآن رکھنے کی وجہ سے قرآن بھیگ سکتا تھا، اس لیے دونوں طے کر لیے کہ رات تک کیا کرتا ہوں، قرآن کو میں سر پر رکھ کر بیٹھتا ہوں، پھر تمہیں آدھی رات کا کیا کرو، تمہیں سو جاؤ، پھر آدھی رات کے بعد تمہیں اٹھو، تمہیں قرآن کو سر پہ رکھو، میں سو جاتا ہوں۔ ایسا دونوں سونے کی وجہ سے اللہ ان کو کیا مقام دے۔ تو اتنی زبردست کتاب آج ہمارے پاس ہے، آج ہمیں اس کی ناشکری کرے تو ہمارے سے بڑے کوئی بھی ایسے بیوقوف نہیں ہو سکتے۔ اس لیے قرآن اتنا زبردست کلام اللہ کا ہمارے پاس موجود ہے، اس لیے قرآن سننا ہے، قرآن پڑھنا ہے، قرآن سیکھنا ہے۔ دنیا ہے، چاہے نہ چاہو وقت گزرتا جا رہا ہے، دنیا ہے گزارو یا نہ گزارو عمریں ختم ہوتی جا رہی، دنیا ہے مزے کرو یا نہ کرو عمریں ختم ہوتی جا رہی، دنیا ہے عیش کرو یا نہیں عیش کرو عمریں ختم ہوتی جا رہی، لیکن بہتر ہے کہ ہم برف کی طرح ہیں۔ کس کی طرح؟ برف کی طرح ہیں۔ اگر استعمال کر لیے جوس میں، اگر استعمال کر لیے پانی میں تو ٹھنڈا پانی بن جاتا ہے، ٹھنڈا جوس بن جاتا ہے، آئس بھائی، اگر چھوڑ دیے تو گھل جاتا ہے۔ تو ہم برف کی طرح ہیں، تو ہم یہ برف کو صحیح جگہ استعمال کر لینا۔ ارے بس وہ برف کو ہمیں شراب میں، ووڈکا میں، اس میں اس میں ڈال کو پیے تو وہ بھی ٹھنڈا ہے، لیکن وہ جہنم تک لے کر جاتا ہے۔ تو یہ زندگی کو ہمیں نیکی کے کاموں میں ڈالتے رہیں،
قرآن پڑھنے میں، پڑھانے میں، سیکھنے میں، سکھانے میں، دین میں ڈالتے رہے تو انشاءاللہ جنت ملنے والی ہے۔ اگر یہی جوانی، یہی عمر کو، یہی زندگی کو ہم شراب میں، عیاشی میں، ناچ گانوں میں، حرام میں، سود میں ڈالتے رہے تو یہی زندگی ہم نے اللہ کیا دینے والا ہے؟ جہنم میں ڈالنے والا ہے۔ تو بس اپنے آپ کو سمجھنا ہے، اپنے آپ کو صحیح وقت اور صحیح معنوں میں گزارنے کی کوشش کرنا ہے، اور سب سے آسان طریقہ ہے قرآن پڑھتے رہنا ہے، چاہے پڑھنے آندے نہیں آندے لیکن قرآن اٹھا کر بیٹھنا ہے، چاہے پڑھنے نہیں آندے لیکن قرآن سننا ہے۔ اللہ ہم سب کو آخری سانس تک قرآن سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا، طریقت کا دکان عشق ہے یہ، ملتی ہے یا عشق کی پڑیا، یہاں سے ملتی ہے ہاں ہاں ارے ہاں عشق کی پڑیا۔ میرا مہد الفقیر اسلام کا گلشن نرالا ہے، ہدایت کا یہ مرکز ہے۔